نماز کا مصنون طریقہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں کہ نیت دل کے ارادے اور عزم کو کہتے ہیں، جو زبان سے کہنا نہیں ہے۔ نیت دل کے اندر ہو، پھر اس کے بعد رفع دین کر کے دونوں ہاتھوں کو کان تک یا کاندھے تک اٹھا کر جس کی رخ قبلے کی طرف ہو، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو سینے پہ باندھ دیں، بغیر بیچ میں کچھ پڑھے اللہ اکبر کہہ کے رفع دین پھر سے کریں۔ جس میں نے کہا عبداللہ بن عمر سے رفع دین کرنا ثابت ہے، اس لیے رفع دین کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رفع دین کرے، پھر تھوڑا ایک سیکنڈ ٹھہر کے پھر اللہ اکبر تیسری بار رفع دین کرے، پھر چوتھی بار اللہ اکبر، پھر پانچویں بار اللہ اکبر، پھر چھٹی بار اللہ اکبر، پھر ساتویں بار اللہ اکبر، پھر ایک اور بار اللہ اکبر۔ 8 بار ہیں ٹوٹل۔ پہلا جو تکبیر کیا ہے وہ الگ ہے، تو اس کے ساتھ 8 تکبیریں آپ نے کی، پھر ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر دوسری سورت سبح اسم ربک الاعلی، اس سورت کو جو ہے پڑھا جائے، یہ افضل ہے۔ اس کی پڑھنے کے بعد رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا جائے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے رکوع سے اٹھا جائے اور سجدہ میں چلا جائے، اور سجدے سے بیٹھے پھر واپس سجدے میں جائے۔ پھر اس طرح دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت جب آپ کھڑے ہوں گے، پھر ایک تو اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا، پھر اللہ اکبر، پھر دوسری بار اللہ اکبر، پھر تیسری بار اللہ اکبر، پھر چوتھی بار اللہ اکبر، پھر پانچویں بار اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر کے بعد علاوہ 5 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر احرام کے علاوہ 7 تکبیر تھے، دوسری میں اٹھنے کے بعد پہلی تکبیر کے بعد 5 تکبیریں ہیں۔ پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر دوسری سورت ملائیں، جو حل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے، زیادہ افضل ہے، وہ پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد ویسے ہی رکوع کی جائے، اور رکوع کے بعد قومہ کی جائے، پھر سجدہ کی جائے، اور اس طرح پوری نماز پڑھی جائے۔ جب سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب دونوں طرف سلام پھیر لے تو سنت یہ ہے کہ امام خطیب اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور فوراً خطبہ دے، ذرا اونچائی پہ کھڑے ہو جائے یا ممبر پہ کھڑے ہو جائے، اگر ممبر نہیں کوئی کرسی کو اونچی جگہ بنا لے، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے تاکہ دور کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کو اچھی طرح دیکھ سکیں، اور اس طرح جو ہے پھر وہ خطبہ دیں۔ یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ خطبے کے بیچ میں کوشش کی جائے نہ اٹھا جائے، جیسے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، پہلے سے ملنے لگ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ سنت ہے، افضل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے دور میں جب تک خطبہ ہوتا تھا کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھتا تھا۔ جب خطبہ سے فارغ ہو جائے، جب خطبہ ختم ہو جائے تو ایک دوسرے سے ملنا سنت ہے، اور نبی علیہ السلام جب کسی سے ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اگر ایک مسلمان کہتا ہے عید مبارک، تب بھی کوئی حرج نہیں، عید کی خوشیاں مبارک، کوئی حرج نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، دعا دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی کسی کو ملتا ہے، سلام کرتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بھائی کئی دنوں سے بعد ملا، گلے مل لو، معانقہ کرے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا بزرگ ہے، میرے والد کی طرح، میں اس کے سر کو بوسہ دیتا ہوں، ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں، تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ گلے ملنا یا بوسہ دینا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کیونکہ نبی سے ثابت نہیں۔ دیکھیں، سنت عبادات میں یہ معاملات ہی عمل ہیں، معاملات جس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، آپ جس سے مل رہے ہیں اس کے عادات کے مطابق ملیں، جو شریعت کے خلاف نہ ہو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو کوئی حرج نہیں۔ عربوں میں بعض ایسے ہیں ناک سے ناک ملاتے ہیں، بعض ایسے ہیں سر کے بوسہ دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں گلے سے گلے ملتے ہیں، بعض پٹھانوں میں صرف جو ہاتھ کو سینے پہ لگاتے ہیں۔ تو جن کے جو انداز ہیں، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔